بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرمائے ہیں: ان اللہ فرض فرائض، اللہ جل شانہ نے کچھ چیزیں ہم لوگوں پر فرض کی ہیں جو ہم پر لازمی ہیں، ضروری ہیں، جیسا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور بہت ساری چیزیں۔ فلا تضيعوها، لہذا ان فرض کردہ چیزوں کو تم ترک نہ کرو، چھوڑو نہیں۔ وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اسی طرح بہت ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں پر حرام قرار دی ہے۔ سود حرام ہے، بدکاری حرام ہے، اور رشوت حرام ہے، چوری حرام ہے، خنزیر کا گوشت، مردار، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ فلا تنتهكوها، لہذا تم ان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال مت کرو، ان کو حلال مت بناؤ۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اسی طرح اللہ جل شانہ نے کچھ حدود، کچھ پابندیاں رکھی ہیں، ان میں تم حد سے تجاوز نہ کرو اور ان حدود کو پامال نہ کرو۔ وسکت عن اشیاء، اور کچھ چیزوں کو اللہ جل شانہ نے بالکل بیان نہیں کیا، حالانکہ ان کو بیان نہ کرنے کا مطلب کوئی بھول جانا نہیں تھا کہ اللہ جل شانہ نعوذ باللہ بھول بھال گئے ہوں، نہیں، اللہ جل شانہ نے قصداً کچھ چیزوں کو بیان نہیں کیا۔ فلا تبحثوا عنها، لہذا ایسی چیزوں کے ٹوہ میں مت پڑو۔ کچھ چیزوں کو اللہ جل شانہ نے بیان نہیں کیا، تفصیل بیان نہیں کی، تقدیر کے حوالے سے کچھ تفصیلات نہیں ہیں، اسی طرح دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو فلا تبحثوا عنها، جن چیزوں کو اللہ جل شانہ نے بیان نہیں کیا اس کے ٹوہ میں نہ لگو، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس میں جانچ پڑتال، بحث مباحثہ نہ کرو۔ یہ حدیث مبارک اس باب کی آخری حدیث ہے۔ یہ باب جو چل رہا تھا، باب سے مراد حدیث کی کتابوں کے اندر احادیث کا مجموعہ کہلاتا ہے جو کسی خاص عنوان سے متعلق۔ یہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا عنوان چل رہا ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، یہ گمراہی سے بچنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کی اہمیت سے متعلق یہ ساری احادیث اب تک چل رہی تھی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یعنی اللہ کی کتاب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جن کو تھام کر، جن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر ہم اپنی عاقبت سنوار سکتے ہیں اور دنیا کے اندر خود کو گمراہی سے، ضلالت سے، بہرا روی سے بچا سکتے ہیں۔ یہ اس سے متعلق احادیث چل رہی تھی، اس باب کی آخری حدیث ہے۔ اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کچھ چیزیں اللہ جل شانہ نے بالکل وضاحت کے ساتھ ہم پر فرض کی، ہم پر لازم کی ہیں، ان کا کرنا ضروری ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے دے دی۔ ایسے ہی بہت سارے احکام ہیں جس کا ثبوت قرآن کریم سے ہمیں چلتا ہے، احادیث مبارکہ سے ہمیں چلتا ہے، یہ ہم پر لازم ہے۔ ان کے بارے میں یہ تاکید ہے کہ ان کو ترک نہ کرو، چونکہ فرض کو ترک کرنے والا فاسق فاجر کہلاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کہلاتا ہے،
اور اللہ معاف کرے کوئی اگر فرض کا انکاری ہے، انکار کرنے والا ہے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ کسی فرض کو چھوڑ دینے والا وہ گنہگار تو ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کسی نے اللہ معاف کرے سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، یا حج لازم ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج اس نے نہیں کیا، تو گنہگار تو ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، لیکن وہ صاحب ایمان کہلاتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان فرائض کو مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ نماز ہی کا انکار کر دیتا ہے، روزے اور زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں ان کو مانتا نہیں، تو اللہ معاف کرے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے ہی باہر ہو جاتا۔ تو کچھ چیزیں اللہ جل شانہ نے فرض کی ہیں جن کا فرض ہونا بالکل واضح ہے، ان کی فرضیت کے اندر کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، ان کو ترک نہ کرو۔ اسی طرح کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، ان حرام کردہ چیزوں کو تم روندو نہیں، پامال نہ کرو، ان کا ارتکاب نہ کرو۔ کچھ پابندیاں اللہ جل شانہ نے رکھی ہیں، کچھ اخلاقی پابندیاں ہیں، کچھ شرعی پابندیاں ہیں، ان کے اندر تم حد سے تجاوز نہ کرو، ان حدود و قیود کو پامال نہ کرو۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، اور کچھ چیزوں کو اللہ جل شانہ نے بغیر بھولے ترک کر دی ہیں، اپنی رحمت سے ہم پر اس کو لازم نہیں کیا۔ ایسی چیزوں کے ایسی چیزوں کے حوالے سے بحث مباحثہ نہ کرو اور اس کے ٹوہ میں نہ لگو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی اس حدیث کے اندر کہ ہر چیز قرآن و سنت سے ہمارے نزدیک واضح ہے۔ اپنی پسند سے اور اپنی چاہت کی بنیاد پر یا اپنے رسم و رواج کی بنیاد پر دین کے اندر کسی چیز کو داخل کر دینا، یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ امر ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ دین کی ساری باتیں واضح ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو قرآن و سنت نے مبہم رکھا ہو، جس کو قرآن و سنت نے بیان نہ کیا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم پر واضح نہ ہو۔ ہاں کچھ چیزیں اگر اللہ نے بیان نہیں کی تو اس کے پیچھے پڑنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جیسے تقدیر کے حوالے سے عرض کر دیا، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتلائی گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کی کیا حقیقت ہے، اللہ جل شانہ کی کیا حقیقت ہے، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتلائی گئی۔ ایسی چیزوں کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، بحث مباحثہ ایسی چیزوں کے حوالے سے نہیں کرنا چاہیے۔ جو واضح ہے تو بس ان کو عمل کریں، جو حرام ہے ان کو ترک کریں، ان سے اجتناب کریں، اور اپنی پسند کی چیزوں کو دین میں داخل کرنے سے گریز کریں۔ ہر چیز اپنی جگہ واضح ہے، ثابت شدہ ہے۔ کسی نئی بات کو دین کے اندر داخل کر دینا فرض میں اضافے کے طور پر، یا کسی کو حرام بنا دینا اپنی طرف سے، اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، ہم اپنی جانب سے اس کو ناجائز قرار دیں، یا اللہ جل شانہ نے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا، ہم اپنی طرف سے اس چیز کو دین کا حصہ بنا دیں، جس کو بدعات کہا جاتا ہے، بدعات کہا جاتا ہے، احداث فی الدین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کے اندر زیادتی کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ فرائض سے تجاوز کرنا ہے، اللہ جل شانہ کی عائد کرنا، حدود و قیود کو پامال کرنا ہے۔ تو حدیث مبارک سے اور جتنی بھی احادیث مبارک اس بات کے اندر اس عنوان کے تحت گزری ہیں، اس سے ہمیں یہ بات وضاحت کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ ہر چیز کو پرکھنے کے لیے کچھ معیار اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے رکھے۔ کون سا عمل اجر و ثواب کا باعث ہے، کون سا عمل سنت ہے، کون سا عمل بدعت ہے، اس کے لیے کچھ اللہ جل شانہ نے ترازو رکھے ہیں، جس کے ذریعے ہم وزن کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، دودھ کو کتنا اس کے اندر ملاوٹ ہے، پیٹرول کے اندر کتنی اس کے اندر دوسری چیزیں ملاوٹ شدہ چیزیں داخل ہیں،
ہر چیز کو جانچنے کے لیے آلات اور معیارات موجود ہیں، جس کے ذریعے ہم جانچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا اصل ہے، کتنا کھوٹ ہے۔ سونار سونے کے حوالے سے پہچانتا ہے کہ اس کے اندر کھوٹ کی کتنی مقدار شامل ہے، کتنا اس کے اندر اصل سونا ہے۔ ہر چیز کے لیے کچھ معیارات اور آلات اللہ جل شانہ نے طے کی۔ اسی طرح دین کے حوالے سے بھی اللہ جل شانہ نے کچھ معیار بنائے، کچھ پیمانے بنائے، جس پر پرکھ کر، جس پر رکھ کر ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ کیا چیز دین کا حصہ ہے اور کیا چیز دین سے خارج ہے، کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز سنت سے خارج۔ وہ معیار پہلے نمبر پر اللہ کی کتاب ہے، دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنتیں ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ یہ معیار اگرچہ سنت کے مفہوم کے اندر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ اور ان کی تعلیمات اور ہدایات بھی داخل ہیں، یہ ہمارے پاس معیارات ہیں۔ لہذا کسی بھی عمل کو جب سنت اور بدعت کے پیمانے سے جانچنا ہو، اس بات کی پہچان کرنی ہو کہ کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، تو یہ دیکھیں کہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ اگر ان کے عمل سے ثابت ہے تو پھر وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، وہ سنت ہے، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کی کرنے میں اجر۔ لیکن اگر وہ ان تینوں معیارات سے پر نہیں اترتا، ان میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ایسا عمل بدعت کے زمرے میں داخل ہے، ایسا عمل قابل ترک ہے، ایسا عمل جو ہے نا واجب ترک ہے، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کے لیے جہنم کا راستہ، آگ کا راستہ ہموار کر رہی ہوتی۔ تو یہ پوری جتنی بھی احادیث مبارکہ اس عنوان کے تحت گزری، اس سے ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے دین کے لیے بھی ہمارے پاس معیار رکھے ہیں۔ دین کوئی لاوارث نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند کی چیزوں کو دین میں داخل کر دیں، بس ہمیں یہ اچھا لگتا ہے لہذا ہم اس کو کریں گے۔ ہماری پسند ناپسند کا نام دین نہیں ہے، صرف اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے، یہ ہے دین۔ اسی کو دین کہا جاتا ہے اور اسی کو ہی سنت کہا جاتا ہے۔ اسی کے اندر اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔